السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ ایک بہن کی زندگی کا اہم فیصلہ، کیا وہ اپنے بھائی کو بچاتی یا پھر اس لڑکی کو انصاف دلواتی؟ آخر اس بہن نے کیا کیا؟ آئیے جاننے کے لیے یہ سچ بیانی سنتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ کال بیل کی آواز سن کر کچن میں کام کرتی ہوئی عریشہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا خیال تھا اس کے بچے اسکول سے آئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا اور اس کے بچے 1 بجے ہی اسکول سے آتے تھے۔ عریشہ نے دروازہ کھولا تو باہر اس کے بچے نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی ارسلان کھڑا تھا۔ ارسلان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ ارسلان خالی ہاتھ تھا۔ اس کے پاس کوئی بیگ نہیں تھا، کوئی سوٹ کیس بھی نہیں تھا۔ وہ کافی عرصے بعد اس کے گھر آیا تھا۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان اندر آ گیا۔ عریشہ نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اسے لیے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلان عریشہ سے 4 سال چھوٹا تھا اور BSc کا طالب علم تھا۔ عریشہ دوسرے شہر میں رہتی تھی اور اس کے ماں باپ اس کے قریب نہیں تھے۔ عریشہ کے 2 بچے تھے۔ اس کے علاوہ عریشہ کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن بھائیوں میں اس کا دوسرا نمبر تھا، جبکہ ارسلان چوتھے نمبر پر تھا۔ ارسلان کی اچانک آمد پر وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ ارسلان جب بھی یہاں آتا وہ اس کو بتا دیتا، لیکن اچانک آنے پر وہ اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو۔ ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد عریشہ نے کہا تو ارسلان طویل سانس لینے کے بعد یوں صوفے پر بیٹھ گیا جیسے کتنا تھکا ہوا ہو۔ باجی، بچے نہیں آئے؟ نہیں، آنے والے ہیں۔ آج کیسے اچانک آ گئے تم؟ بس باجی، میں نے سوچا آج آپ کو سرپرائز دوں گا۔ میں کچھ دن یہاں رہنے آیا ہوں۔ دراصل میرا دوست عامر ہے نا، وہ اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں آیا ہے اور مجھے بھی ساتھ لایا ہے۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ میرا بیگ ٹرین میں چوری ہو گیا۔ شکر ہے اس میں قیمتی سامان نہیں تھا۔ عریشہ نے ارسلان کے لہجے سے محسوس کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تاہم اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اسی لمحے کال بیل ایک بار پھر بجی تو عریشہ سمجھ گئی اب منیب اور مہک آ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے بچے کھڑے تھے۔ انہوں نے امی کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ انہوں نے جب ماموں ارسلان کو دیکھا تو بے حد خوش ہو گئے، پھر ارسلان کے ساتھ گھل مل گئے۔ شام کو عریشہ کے شوہر ریحان بھی آ گئے۔ وہ بھی ارسلان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ دوسری صبح عریشہ کے شوہر جاب پر اور بچے اسکول چلے گئے تو وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ارسلان ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تقریباً صبح کے 9 بج رہے تھے کہ اس کی امی کی کال آئی۔ سلام دعا کے بعد امی نے پوچھا، عریشہ، کیا ارسلان تمہارے گھر پر ہے؟ ہاں، عریشہ نے جواب دیا۔ کیا وہ آپ کو بتا کر نہیں آیا؟ پتہ نہیں بیٹی، اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب وہ کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ وہ سو رہا ہے۔ اس نے تمہیں کیا بتایا کہ وہ تمہارے پاس کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا اس کے دوست کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کا بیگ ٹرین میں چوری بھی ہو گیا ہے۔ اس کا بیگ تو گھر پر ہے۔ کیا؟ پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ پتہ نہیں، امی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اچھا، وہ جاگ جائے تو اس سے میری بات کروا دینا۔ ٹھیک ہے امی۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ عریشہ نے اپنا سیل فون میز پر رکھ دیا۔ وہ سوچنے لگی، ارسلان نے اسے جھوٹ کیوں بولا؟ ناشتہ کر کے امی سے بات کر لو۔ جی اچھا۔ عریشہ وہاں سے اٹھ گئی اور ارسلان ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ دوپہر کو عریشہ کے بچے اسکول سے آ گئے تو ارسلان ان میں گھل مل گیا، جبکہ عریشہ دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا سیل فون کچن میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی امی کی پھر کال آئی۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، اس کی امی گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، عریشہ، کیا ہوا امی؟ ارسلان کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ کیوں؟ عریشہ حیران رہ گئی۔ کیا کیا اس نے؟ اس کی امی جواب دینے کے بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ ماں کی ہچکیاں سن کر عریشہ بے چین ہو گئی۔ امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رو نہیں تو کیا کروں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اس پر الزام ہے کہ… عریشہ کی امی اتنا ہی کہہ سکی اور ایک بار پھر رونے لگی۔ بتائیے امی،
ارسلان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کی عزت لوٹی ہے کیا؟ عریشہ کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اس لیے وہ میرے پاس آیا ہے؟ ہاں، وہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس کے دوست بھی غائب ہیں، عریشہ کی امی کی آواز سنائی دی۔ پولیس ان کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ تم ارسلان کو کہیں چھپا دو تاکہ پولیس تمہارے گھر آئے تو وہ ارسلان کو پکڑ نہ سکے۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارسلان نے اگر جرم کیا ہے تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، امی نے کہا، لیکن جانتی ہو ہماری کتنی بدنامی ہوگی؟ امی، جس لڑکی کی زندگی ارسلان اور اس کے دوستوں نے برباد کی، اس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کی بدنامی نہیں ہوئی؟ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، امی نے کہا۔ فی الحال تم وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ امی نے اتنا کہا اور کال کٹ کر دی۔ عریشہ نے غصے سے سیل فون میز پر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے۔ اب اس کے ساتھ وہ ایسا کچھ کرنا چاہتی تھی جو ایک عورت کی وجہ سے کر سکتی ہے۔ بات واضح ہو گئی تھی کہ ارسلان اچانک اس کے گھر کیوں آیا تھا۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ کچن سے نکل کر اس نے ارسلان کو آواز دی۔ جی باجی، ارسلان نے دروازہ کھول کر جواب دیا۔ ادھر آؤ۔ ارسلان کچن میں آیا۔ عریشہ اپنے بچوں کے سامنے اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے کچن میں بلا لیا۔ مجھے امی نے بتا دیا ہے تم کیا کارنامہ انجام دے کر آئے ہو۔ عریشہ کا لہجہ تلخ تھا۔ ارسلان یوں چونک پڑا جسے اس کے سر پر بم پھاڑ دیا گیا ہو۔ جی باجی، ارسلان کا لہجہ کھوکھلا ہو رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی کسی لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ ارسلان کا شرم سے سر جھک گیا۔ غلطی ہو گئی باجی۔ غلطی؟ عریشہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، تم اسے غلطی کہتے ہو؟ ارسلان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ عریشہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ سوچو، اگر تمہاری بہن کی زندگی برباد کر دے کوئی تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ کیا تم سر اٹھا کر معاشرے میں جی سکو گے؟ جس لڑکی کی تم نے زندگی برباد کی اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ارسلان کے پاس کوئی جواب ہوتا تو وہ دیتا۔ اسی لمحے کال بیل بجی۔ عریشہ کا دھیان بیل کی طرف چلا گیا۔ وہ کچن سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو باہر 4 نوجوان موجود تھے۔ جی فرمائیے، عریشہ نے دروازے کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا۔ بی بی، کیا آپ کا نام عریشہ ہے؟ جی، ہم پولیس والے ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے آپ کا بھائی ارسلان آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ پولیس کا سن کر عریشہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے مڑ کر کچن کے دروازے پر کھڑے ارسلان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ اس نے اشارے سے بہن کو کہا کہ وہ انکار کر دے۔ ارسلان یہاں نہیں ہے، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی، ایسا فیصلہ جس سے اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے اگر گناہ کیا ہے تو اسے اس کی سزا بھی ملے۔ گو کہ اسے امی کی بات بھی یاد تھی، اگر پولیس والے آئے تو وہ ارسلان کی موجودگی سے صاف انکار کر دے۔ عریشہ چاہتی تو بھائی کو گھر کے پچھلے دروازے سے بھگا بھی سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بی بی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسی لمحے پولیس والے نے دوبارہ پوچھا۔ جی، میرا بھائی یہی ہے، آپ اسے گرفتار کر لیں، عریشہ نے دھیمے لہجے میں کہا اور دروازہ کھول دیا۔ پولیس نے گھر میں داخل ہو کر ارسلان کو گرفتار کر لیا۔ ارسلان کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی اپنی سگی بہن نے اس کو گرفتار کروا دیا۔ پولیس اس کے دوست عامر کو پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی اور اسی کے بتانے پر پولیس نے ارسلان کو عریشہ کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ پولیس ارسلان کو لے کر دوسرے شہر چلی گئی۔ عدالت میں کیس چلا تو ارسلان اور اس کے دوست عامر پر الزام ثابت ہوا۔ ان دونوں کو سزا دی گئی۔ متاثرہ لڑکی جس کا نام راشدہ تھا، اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی اور 3rd ایئر کی طالب علم تھی۔ عامر اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن راشدہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے عامر کو صاف انکار کر دیا۔ پھر عامر نے ارسلان سے مل کر راشدہ کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا۔ ارسلان پہلے تو راضی نہیں ہوا مگر بعد میں مان گیا۔ عامر نے ارسلان کے ساتھ مل کر راشدہ کو اغوا کر لیا اور پھر
اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا، لیکن انہیں اپنی ہوس کا صلہ قید کی صورت میں ملا۔ ارسلان بہت پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ عامر کا ساتھ نہیں دیتا تو آج وہ جیل میں نہیں ہوتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ عائشہ کے فیصلے سے اس کی امی تو بہت ناراض ہوئیں، لیکن اس نے خون کا رشتہ پس سے پش ڈال دیا۔ اس کے والد مطمئن تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عائشہ نے ارسلان کو گرفتار کروا کے ایک عورت ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ان لوگوں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی، کیا ان کو جیل کی ہوا بھی نہ کھانی پڑتی؟ وہ ایک ماں تھیں، اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی تھیں، لیکن اس لڑکی کا کیا جس کی پوری زندگی کو ان لڑکوں نے تہس نہس کر دیا، جس کی بدنامی میں ان دونوں لڑکوں کا ہاتھ شامل تھا۔ عائشہ بہت مطمئن تھی، اس نے جو کیا بالکل صحیح کیا، کیونکہ وہ اس کا بھائی نہیں تھا، ایک درندے کے ساتھ ملا ہوا ایک دوسرا شیطان تھا، اور اس طرح اس نے ایک لڑکی کی عزت کو مزید لوٹنے سے بچا لیا، کیونکہ آگے بھی جا کر وہ ایسا ہی کرتے اگر ان کو پکڑوایا نہیں جاتا۔